اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت ایک اہم ترین معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور وہ ہے ہیومن ملک بینک کہ وہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں قائم کیا جا سکتا۔ ایک فقہ کی جو ہے وہ رائے آ گئی ہے اور اس نے ہیومن ملک بینک کے حق میں جو ہے وہ دلائل دے دی ہیں۔ باقی مکاتب فکر کی طرف سے جو ہے وہ کونسل کا اجلاس جاری ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں ایک بڑا معاملہ جو کہ بین الاقوامی معاملہ سمجھا جائے، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا کی نظریں اسلامی نظریاتی کونسل پر ہیں اور وہ معاملہ ہے ہیومن ملک بینک کا قیام۔ جی ہاں، ہیومن ملک بینک کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ 1.5 سال سے یہ معاملہ زیر التوا تھا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کے ایجنڈے پر یہ آیا ہے، لیکن ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، آج ان کیمرہ اجلاس تھا، اس ان کیمرہ اجلاس میں سندھ سے آئے ہوئے ڈاکٹرز نے ہیومن ملک بینک کے اوپر یعنی انسانی دودھ کو جمع کرنے کے حوالے سے دلائل دیے ہیں۔ تقریباً کوئی 3 گھنٹے کے قریب یہ اہم ترین اجلاس جاری رہا ہے اور اس اجلاس کا اختتام جو ہے وہ بے نتیجہ ہوا ہے۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ اجلاس میں ہوگا۔ جو ڈاکٹرز کی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں ان کو علماء کرام نے سنا ہے۔ علماء کرام کی طرف سے تقریباً 135 سوالات جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جو واحد رکن ہیں اہل تشیع علامہ افتخار حسین نقوی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق ملک بینک کے قیام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق رضائیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب کسی خاتون سے براہ راست کوئی بچہ جو ہے وہ فیڈ لے، مدر فیڈ لے، اس صورت میں رضائیت کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے۔ بصورت دیگر کسی اور شکل میں اگر اسے یہ مدر فیڈ ملتا ہے تو رضائیت اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، جبکہ فقہ حنفی کے مطابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا تھا کہ اس اہم ترین معاملے پر، اس حساس ترین معاملے پر ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے، اس پر ابھی مزید مشاورت ہوگی اور مشاورت کے بعد پھر جو اگلا اجلاس آئے گا، جو 3 مہینے بعد اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ تمام مسالک کی طرف سے جو متفقہ تجاویز آئیں گی ان تجاویز کی روشنی میں جو ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان میں ہیومن ملک بینک جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں قائم کیا جا سکتا۔ فی الوقت اسلامی نظریاتی کونسل کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے۔ البتہ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک مثال دی گئی ہے ایران کی اور دوسری مثال دی گئی ہے ملائیشیا کی۔ ایران کی مثال دی گئی ہے کہ ایران میں ہیومن ملک بینک جو ہے وہ قائم ہے اور اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے، انسانی جانوں کو بچایا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ملک ہے وہ ملائیشیا ہے اور ملائیشیا میں بھی ہیومن ملک بینک جو ہے وہ قائم ہے۔ البتہ سعودیہ یا پھر UAE یا پھر خلیجی ممالک دیگر جو ہیں وہاں پر جو ہیومن ملک پاؤڈر ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بیرونی دنیا سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ فی الوقت صرف اور صرف ایک فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے وہ تجویز سامنے آئی ہے کہ یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اہل سنت کے جو مکاتب فقہ ہے ابھی ان کی آراء آنا باقی ہے اور جب ان کی آراء آ جائے گی اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا پاکستان میں ہیومن ملک بینک کا قیام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ 1.5 سال سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہے۔ سندھ میں اس بینک کا قیام ہونا تھا لیکن اس کے اوپر اعتراضات آ گئے تھے، جس کے بعد اس معاملے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا گیا تھا۔